لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو درس حدیث کے لیے جو حدیث کا انتخاب کیا گیا ہے وہ حدیث جبرائیل ہے، تو میں اس کا پہلے آپ کے سامنے متن پڑھتا ہوں، پھر ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ عن عمر قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبته ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطاع اليه سبيلا، قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر وخيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العائلة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم۔ عزیز ساتھیوں، یہ حدیث جو آپ کے سامنے حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، جو آپ نے پڑھی بھی ہوگی، اس کا ترجمہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ اس حدیث کے ترجمے پہ ہم گفتگو کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس حدیث کے بارے میں کچھ بنیادی چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ حدیث کو ایک بہت زیادہ اہمیت بھی حاصل ہے، اور علماء کے اس پر کئی اقوال بھی موجود ہیں۔ جس طرح اس حدیث کی اہمیت کے حوالے سے امام نووی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، اصل الاسلام ہے، یعنی اسلام کے جو مقصد کو پیش کرنے والی یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث علم معارف، آداب و لطائف، بہت سی انواع پر مشتمل ہے۔ یہ حدیث اسلام کے علوم اور معارف کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ معلومات فراہم کرتی ہے، معلومات ہمیں دیتی ہے، یہ امام نووی کہتے ہیں۔ امام نووی وہ ہیں جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، تو وہ اس حدیث کے متعلق یہ کہتے ہیں، شرح کا مطلب کسی کتاب کا ایکسپلینیشن شرح کہلاتا ہے۔ تو حدیث کی شرح امام نووی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، تو اس حدیث کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام قرطبی، آپ نے سنا ہوگا، تو وہ اس حدیث کو ام السنہ کہتے ہیں، یعنی سنت کی ماں۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ کو ہم فاتحۃ ام القرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن کی ماں، مطلب یہ قرآن کا ایک بہت بیسک چیز ہے، ایک امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے۔ تو اسی طرح اس حدیث کے حوالے سے امام قرطبی اس کو ام السنہ کا خطاب دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تمام شرعی علوم کا کیا ہے، ایک متضامن ہے، تو یہ اس کو بیان کرتی ہے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی، بتانے کا مقصود یہ تھا ان تمام اقوال کو کہ یہ حدیث علماء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک اپنی ایک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث کے اندر دین کا ایک مغز بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کے اندر مختلف درجات ہیں، یعنی ہر صحابہ تو اللہ کے نزدیک یقیناً ان کا ایک مقام مرتبہ ہے، لیکن صحابہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کسی کے اندر دینی سمجھ کے اعتبار سے، کسی کے کنٹریبیوشن کے حوالے سے، سب کے درجات مختلف ہیں۔ تو
صحابہ کی ان کیٹیگریز کے اندر فقہائے صحابہ جو دین کا گہرا سمجھ رکھتے ہیں ان کی بہت زیادہ ان کو ایک بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے. تو آپ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہائے صحابہ میں سے مانا جاتا ہے جو دین کا گہرا سمجھ رکھنے میں آپ کیا ایک نمایاں نام یعنی محدثین کے نزدیک رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ حدیث نہ صرف حضرت عمر بلکہ اور کئی صحابہ سے بھی یہ حدیث دوسری کتابوں میں بھی آئی ہے. مثال کے طور پہ ایک بہت بڑے کیا کہیں محدث گزرے ہیں جنہوں نے بھی بخاری کی شرح لکھی ہے, بخاری کی ایکسپلینیشن والی کتاب لکھی ہے, حافظ ابن حجر ان کا نام ہے. تو ان کی کتاب جو شرح انہوں نے لکھی ہے اس کا نام ہے فتح الباری. تو فتح الباری کے اندر انہوں نے 5 صحابہ کا ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ حدیث نہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے بلکہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس, یہ 5 بڑے صحابہ سے یہ حدیث کیا ہے دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے. اور اس میں سے 3 صحابہ تو وہ ہیں جو فقہائے صحابہ کی حیثیت رکھتے ہیں, یعنی جن کا دین کی سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے صحابہ کے درمیان میں ایک خاص مرتبہ تھا. اس میں عبداللہ بن عمر ہیں اور عبداللہ بن عباس ہیں اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. تو اس لحاظ سے اس حدیث کی معنویت اور زیادہ بھی بڑھ جاتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ حدیث صرف ایک کتاب میں نہیں آئی ہے, بخاری میں بھی آئی ہے اور مسلم میں بھی آئی ہے. تو اس وجہ سے یہ متفق علیہ بھی روایت ہے. متفق علیہ وہ روایت جو بخاری کے اندر بھی آئے اور جو مسلم کے اندر بھی آئے, ایسی روایتوں کو متفق علیہ روایت کہتے ہیں. تو یہ روایت اس لحاظ سے بھی اہم ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں گے آپ یہ حدیث کی اس لحاظ سے بہت سے طرق سے آنے کی نزدیک میں عددم من الطرق کہتے ہیں اس کو, یعنی بہت سی جگہوں سے اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے بھی حدیث کی اپنی ایک خاص اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور ایک امام گزرے ہیں, آپ نے نام سنا ہوگا البانی کے نام سے, علامہ ناصر الدین البانی. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث کے بہت بڑے محقق ہیں اور حدیث کے اوپر یہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہیں, یہ ضعیف ہیں. یہ ریسرچ کرنے کے بعد یہ کہتے تھے, انتقال کر گئے ہیں. تو انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اس حوالے سے. تو انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے. تو اس تمام چیزوں کو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے آپ میں ایک خاص معنی رکھتی ہے, اس کا ایک اپنا ایک خاص اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اور یہ دین کے ایک خاص پیغام کو بتاتی ہے. عزیزان گرامی, ابھی ہم اس حدیث کی اہمیت کو اور اس کی صحت کو اور اس کے متعلق علماء کی آراء کو سمجھنے کے بعد ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس حدیث کے اندر کیا باتیں کہی گئی ہیں, اور اس کا میں آپ کے سامنے اختصاراً کچھ باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ذات یوم, ایک دن, اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر, تو اسی وقت ایک شخص نمودار ہوا. طلع علینا, اچانک سے ایک شخص آئے. وہ کیسے تھے, ان کا ڈریسنگ کیسا تھا, وہ اس کو حضرت عمر کہتے ہیں کہ شدید بیاض الثیاب, صاف ستھرے کپڑوں میں وہ موجود تھے اور ان کے بہت زیادہ گھنے کالے بال تھے. لا یرا علیہ آثار السفر, اور ان کو دیکھ کے لگ بھی نہیں ایسے رہا تھا کہ یہ کہیں دور سے آئے ہیں. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر آگے ولا یعرف منا احد, اور ہم میں سے ان کو کوئی جانتے بھی نہیں تھے. یعنی آپ دیکھیں گے اس زمانے میں چونکہ مدینہ ایک چھوٹی سوسائٹی تھی, تو چھوٹے سوسائٹی کے اندر لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, سب کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے ہمارے گاؤں کے اندر سب کو ایک دوسرے کے بارے میں سب معلوم ہوتا ہے. اسی طرح کی کیفیت وہاں پہ بھی تھی. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ آئے تو ایسے نہیں لگ رہا تھا یہ کہیں دور سے بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ ہمارے یہیں کے آدمی ہوتے تو ہم پہچان لیتے, ہم پہچان بھی نہیں پائے. تو ممکن ہے کہ کہیں باہر سے آئے ہوں. تو جب باہر سے آئے ہوں تو ممکن ہے کہ سفر کے آثار ان پہ نظر آنے چاہیے, وہ بھی نظر نہیں آ رہے. تو حضرت عمر تعجبانہ لہجے میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ ولا یعرف منا احد, ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا.
حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. فاسند رکبتہ الی رکبتہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے رکبہ، زانوں کو اپنے زانوں سے ملا کے بیٹھ گئے. ووضع کفیہ علی فخذیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھ انہوں نے اپنے ہاتھ پر یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر رکھ دیے اور کہا وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. ایک دوسری حدیث میں حدثنی عن الاسلام کے الفاظ بھی آئے ہیں، یہاں اخبرنی عن الاسلام کے الفاظ آئے ہیں. دوسری حدیث کے اندر، یہ حدیث چونکہ میں نے آپ کو بتایا کئی جگہوں سے آئی ہے، تو وہاں حدثنی عن الاسلام، آپ اسلام کے بارے میں مجھے بیان کریے. تو بہرحال اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام، اسلام یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، اور اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے تو حج کرو. قال فصدقت، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو وہ شخص جو آیا تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کیا ہے سوال کیا تھا، تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ ہاں اے اللہ کے نبی آپ نے صحیح کہا، صدقت. پھر وہ یعنی اللہ کے رسول سے سوال بھی کر رہے ہیں اور پھر جب اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ شخص یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے صحیح بھی کہا ہے. تو صحابہ تھوڑا تعجب کرنے لگ گئے. فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، کہ وہ سوال بھی کر رہے ہیں اور وہ تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ ہاں آپ نے صحیح کہا. تو صحابہ اس کو لے کر تھوڑا وہ ہو گئے، تعجب کرنے لگ گئے کہ کون شخص ہے. پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا، قال فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور اچھے اور بری کی تقدیر پر ایمان لاؤ. تو پھر وہ شخص کہتا ہے کہ صدقت، آپ نے صحیح کہا. پھر وہ شخص یہ سوال کرتا ہے قال فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم خدا کی ایسی عبادت کرو جیسا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر ایسا نہیں ہے، اگر تمہارے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے عبادت کرنے کے دوران میں، تو یہ سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تم خدا کو نہیں دیکھ رہے تو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اس احساس کو زندہ کرنے کا نام احسان ہے. تو پھر وہ سائل جو سوال پوچھنے والا ہے وہ کہتا ہے صدقت، آپ نے صحیح کہا. پھر وہی شخص سوال کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فاخبرنی عن الساعہ، اللہ کے نبی مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، یعنی قیامت کب آئے گی. تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل مسئول عنہا بعالم من السائل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ پوچھنے والا جس سے پوچھ رہا ہے وہ بھی ویسا ہی نہیں جانتا جیسے پوچھنے والا. یعنی پوچھنے والے کو جس طرح علم نہیں ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی ویسے ہی علم نہیں ہے. جس طرح مطلب بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کو علم نہیں ہے مجھے بھی ویسے علم نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. تو وہ شخص کہتا ہے کہ فاخبرنی عن امارتها، تو آپ ایٹ لیسٹ کیا ہیں اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تلد الامت امت ربتها، کہ جب قیامت اس وقت ہوگی جب اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جب لونڈیاں کیا ہیں اپنی مالکین کو جنیں گی، اپنے مالکین کو وہ جلیں گی. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تم دیکھو گے کہ جو ننگے پاؤں رہنے والے اور کپڑے نہ رہنے والے اور اونٹوں کو چرانے والے اور حاجت مند لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے ہوں گے. تو سمجھ لینا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ثم انطلقت فلبثت ملیا،
تو وہ شخص جس نے یہ سوالات کیے تھے وہ چلا گیا. تو میں سوچنے میں پڑ گیا کیا مطلب سوال بھی کر رہے تھے, جواب بھی یہی دے رہے تھے اور یہ چلے بھی گئے. پھر وہ خاموش رہے, میں سوچا رہا. فلبثت مليا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ثم قال لي, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, اے عمر تم جانتے ہو یہ جو سوالات کر رہے تھے یہ کون تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, قلت اللہ عالم ورسولہ, کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, میں نہیں جانتا. قال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, وہ جبرائیل علیہ السلام تھے, وہ تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کر رہے تھے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث کے اندر جبرائیل علیہ السلام نے جو طرز اختیار کیا کہ وہ سوال بھی کر رہے ہیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب دے رہے ہیں تو اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. یہ طریقہ ہے, جو اسلوب ہے, اس طرح جو سوال پوچھ کر پھر اس کی تصدیق کرنے کا یہ اسلوب ہے, یہ سامنے والوں کو کیا ہے, باتوں کو ذہن نشین کرانے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. تو جس طرح کے حدیث کے الفاظ سے ظاہر بھی ہیں کہ فَإِنَّهُ جبرائیل آتاکم یعلمکم دینکم, تو جبرائیل آئے تھے اس لیے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. دین سکھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا. دین کے پورے مغز کو اگر یہ پوری سچویشن بیان کر کے, یعنی حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آتے نہ آتے اور ایسے ہی بتا دیتے تو شاید اس کی اتنی زیادہ صحابہ کے درمیان میں اس کو لے کر اتنا تعجب نہ ہوتا. لیکن حضرت جبرائیل آئے, سوال کیا, پھر جواب دے رہے ہیں, تو اس سے صحابہ کے درمیان میں ایک تعجب بھی تھا اور ایک پوری فضا بن گئی. اور اس کے نتیجے میں یہ حدیث کا کیا ہے, آپ دیکھیں کہ بہت ریلیونس بھی بڑھ گیا اور صحابہ کے درمیان میں سب واقعہ کیا معلوم رہ گیا. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ اس حدیث کے بارے میں کچھ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب دیکھیں گے اس حدیث کے اندر جو بنیادی سوالات آئے تھے وہ 3 سے 4 سوالات ہیں. ایک تو سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے, دوسرا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے, اور تیسرا سوال یہ تھا کہ قیامت کیا ہے, قیامت کب آئے گی, اس کی نشانیاں کیا ہیں, اور تیسرا سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے, چوتھا سوال یہ تھا کہ قیامت کیا ہے, وہ کب آئے گی, اس کی نشانیات کیا ہیں. تو 4 بنیادی سوالات ہوئے تھے اس حدیث کے اندر. تو آپ دیکھیں گے کہ جو پہلا سوال ہے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے, ٹھیک ہے. تو حالانکہ اسلام اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں, سینونیم کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. یہ دونوں الفاظ اسلام اور ایمان جب ہم کامنلی یوز کرتے ہیں اپنے عام روزمرہ زندگی میں تو ان کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. کبھی ہم ایمان کو بمعنی اسلام لے لیتے ہیں اور کبھی اسلام کو بمعنی دین لے لیتے ہیں, ایمان کے لے لیتے ہیں. لیکن یہاں پر اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اسلام کو الگ کیا گیا, اسلام سے متعلق پوچھا گیا اسلام کیا ہے, پھر پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے. تو 2 الفاظ جب ایک ہی جگہ پر جو عام دنوں میں, جو عام روزمرہ زندگی میں الگ الگ معنی میں استعمال ہوتے ہیں, جب وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو پھر اس کا الگ الگ معنی ہو جاتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی الفاظ جو ایک معنی رکھتے ہیں وہ جب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو پھر ان کے معنی الگ ہو جائیں گے. تو پہلا سوال یہ کیا گیا کہ اسلام کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ, کہ تم روزہ رکھو, نماز قائم کرو. تو روزہ, نماز قائم کرنے اور اسلام کی جو بنیادی 5 ارکان ہیں اس کو بتایا گیا. اور پھر ایمان کے بارے میں کہا گیا کہ تم اللہ اور یوم آخرت پر, آخرت کے دن پر, اچھے اور بری کی تقدیر پر ایمان رکھو. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر ایک آیت موجود ہے کہ جہاں اس فرق کو واضح کیا گیا ہے کہ ایمان اور اسلام یہ دونوں کے اندر کا جو درمیان میں جو فرق ہے اس کو سورہ حجرات کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. وہ بدوؤں کے لحاظ سے بیان کیا ہے کہ بدو کہتے ہیں, بدو یعنی عرب کے ٹرائبلز, قالت الاعراب آمنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قالت الاعراب آمنا, تو قرآن کہتا ہے کہ قل قالت الاعراب آمنا, تم ایمان نہیں لائے, ولیکن قولوا اسلمنا, تم ایمان نہیں لائے, ولم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا, تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو کہ اسلام لے آئے. تو ایمان اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ ایمان کا تعلق کیا ہے, انسان کی دل میں اعتقاد سے ہے, اس کے بلیف سسٹم سے ہے, ٹھیک ہے. اور اسلام کا تعلق اس کے ظاہری شے سے ہے, اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایمان کا تعلق باطن سے ہے, ٹھیک ہے. تو ایمان کا تعلق باطن سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے.
نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس حدیث کے اندر جو چیزیں آئی ہیں وہ ہمارے اسلام کو ظاہر کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے اسلام کو ظاہر کرتی ہیں. ہم کتنی سچائی کے ساتھ، کتنی پختگی کے ساتھ اس چیز کو کرتے ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے. تو انسان کی نجات ایمان پر ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اسلام کا دعوے دار کہتا ہے اور وہ شہادت دے دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے کہنے سے وہ مسلمان قانونی طور پہ برقرار رہے گا، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے نہیں ہے یہ ہم نہیں جان سکتے. ایمان کا تعلق اس کی انسان کی دل میں پائے جانے والی بلیف سسٹم سے، اس کو ہم نہ تو ماپ سکتے ہیں نہ تول سکتے ہیں، لیکن وہ جو ظاہر میں جو کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کی شہادت دیتا ہوں، وہ اس کو ہم کیا ہے، اس کو ہم اقرار کر سکتے ہیں، اسے ہم مان سکتے ہیں، اسے ہم جانچ سکتے ہیں. تو ایمان اور اسلام کا یہ فرق بنیادی ہے، اور اسی کے بیسس پر، ایمان کے بیسس پر ہی انسان کی نجات اسی پر منحصر ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کے ایمان پر، اس کی ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر اس کی نجات کا پروانہ اسے دے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے اندر ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ احسان کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اس کی ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو اس طور پر کرو کہ تمہیں وہ دیکھ رہا ہے، اس احساس کے تم ساتھ اس کی تم عبادت کرو. تو یہ احساس کیا ہے آدمی کے اندر، احسان کہلاتا ہے. احسان کا اصل لغوی معنی کسی چیز کو بہت پرفیکشن کے ساتھ کام کرنا ہے. کسی کام کو بہت پرفیکشن کے ساتھ کام کرنے کو ڈکشنریکل میننگ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ احسان کہلاتا ہے. لیکن یہ احسان کی کیفیت کب پیدا ہوتی ہے انسان میں؟ یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوگی جب آدمی کے اندر خدا کا احساس ہوگا. اگر یہ احساس پیدا ہوگا تو آدمی پرفیکشن کے ساتھ کام کرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، احسان کے بارے میں بھی بتایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محسنین کو پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وبالوالدین احسانا، ٹھیک ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. تو یہ ایمان کا نجات کا ایک مطلب ہماری عبادات میں، ہمارے عمل صالح کے اندر ایک امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ایمان ہے اور احسان نہیں ہے تو پھر بھی ہم ناکام ہیں. ٹھیک ہے، احسان کا تعلق عمل سے ہے، ٹھیک ہے، عمل صالح سے، اور ایمان کا تعلق اعتقاد سے ہے. تو یہ دونوں چیزیں آدمی کے اندر پائی جائیں گی تو انشاءاللہ انسان کامیاب ہوگا. میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حدیث کی صحیح سمجھ ہمارے اندر پیدا فرمائیں، اور جو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.